جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ اس وقت نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہو مگر آئین شکنی بھی بے خود ملوث ہو رہے ہو. عدالت نے 5 رکنی بینچ نے آرڈر سنایا اور آج ہم نے اسی آرڈر آف دا ڈے کے علاوہ کسی ایجنڈا آئٹم کو آپ نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر نہ صرف آپ نے یہ کیا مگر آپ سے پہلے اسپیکر صاحب سے کیا. 3 اپریل پہ ان کے وزیر نے صرف وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور ڈیپٹی اسپیکر میں کو آئین شکنی میں پھنسا دیا تھا. آج کا یہ کوشش کی وجہ سے نہ صرف وہ لوگ مگر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور آپ خود ان جرائم میں آپ ملوث ہو. میں آپ سے میں مکمل کروں گا. بلاول بھٹو صاحب، آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کورٹ کا احترام ہم پہ لازم ہے، لیکن کورٹ پارلیمنٹ کے ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا اور پارلیمنٹ ماضی میں ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا. ایجنڈا جو ہے وہ بیسیکلی اسپیکر کا اور نیشنل اسمبلی اور گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے 2 اسپیڈ کے ساتھ اس کو مانا ہے. یہ فیصلہ کیا، آپ کو پابند کیا اور آپ توہین عدالت کرتے ہوئے خود بھی نااہل ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے کہ اسپیکر کا رولنگ کو عدالت نے باہر پھینکا ہے. آپ سے پہلے بھی ایک اسپیکر صاحبہ اسی کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے ایک فیصلہ سنایا اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس فیصلہ کو سائڈ کر دیا. ایک بار پھر یہ ہدایت آیا ہے، یہ حکم آیا ہے، عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ نے آج 3 اپریل کا کارروائی مکمل کرنا ہے، ووٹنگ کرنا ہے. آپ کا کپتان بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے توہین عدالت کر رہا ہے، بھاگتے بھاگتے آئین شکنی کر رہے ہیں. اگر آپ اس جرائم میں خود ملوث ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی، مگر میں نے بہت ہی پہلے وارن کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ جو صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا اس سے بچ کے رہے، ورنہ وہ اس کو پھنسائے گا اور اسی نے اس کو پھنسایا ہے. جناب اسپیکر، عدالت کے آرڈر پہ عمل کرو اور ووٹنگ کرو. اگر آپ آج کا ایجنڈا پر نہیں آتے ہو تو آپ کو آج سے معلوم ہونا چاہیے پورا اپوزیشن بھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں اور عدالت ادھر ہی ہے. ہم اپنا آئینی حقوق آپ سے چھینیں گے. یہ جو آج فارن آفس کو استعمال کر کے، یہ جعلی کیبل کو استعمال کر کے آپ کو آئین شکنی اور توہین عدالت پہ مجبور کر رہے ہیں، سننے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے ہیں. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت اس طرف ہے، عمران اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے. فورن سازش کا جو رات لگا ہوا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. یہ
ایجنڈا کا حد کی موقف ہے. اس پہ اگر ڈیبیٹ کروانا ہے ہم 100 دن کے لیے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ ووٹ کروائیں, عدالت کا حکم مانو. یہ اتنے سارے جھوٹ ہیں, اس کی کہانی میں کتنا آپ کے سامنے لے کر آئے. سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ کہانی, یہ بات ہوا اور 8 مارچ کو ہمارا عدم اعتماد یہاں جمع ہوا. جناب چیئرمین, امریکہ میں اور پاکستان میں ٹائم ڈیفرنس ہے. اگر وہاں 7 مارچ ہے تو یہاں 8 مارچ ہے. تو مگر ان کے بقول اسی وقت جب کنورسیشن جاری تھا اسی وقت ہم نے عدم اعتماد پیش کیا. جناب اسپیکر, جو بھی عمران صاحب کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان کو پہچانتا ہوں, اور یہ خان صاحب کا نہیں, وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اور خان صاحب کو پھنسائیں گے. ہمارا پہلے سے ارادہ تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا تو ہمارا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی اعتراضات نہیں ہوتے. مگر جس بزدلانہ طریقے سے کپتان اس میدان سے بھاگا, آج بھی موجود نہیں ہے, آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے, اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے فورم جس کا ذکر ہو رہا تھا, ہم پوچھتے ہیں کہ وزیر خارجہ خود اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس نکالے گئے تو اس میں عدم اعتماد کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اس سٹیٹمنٹ میں نہ صرف عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا, وہ ایک عام سا فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈیمارچ کرنا ہے. جناب اسپیکر, اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش 7 مارچ یا 7 مارچ سے پہلے ہو رہا تھا تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا, اسی وقت ان کا محب وطن ہونے کا ثبوت سامنے آنا تھا, اسی وقت وہ کہتے, اپنے اتحادیوں کو کہتے کہ ہمیں نہ چھوڑے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے تھے. 27 مارچ کو جب جمہوری وطن پارٹی کا بگٹی صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا لڑائی نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی جمہوریت کے چاہنے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے. یہ لڑائی وہ ذمہ دار شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان ہے جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل نہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. اصل سازش یہ ہے کہ خان صاحب صاف و شفاف الیکشن سے ڈرتا ہے. عمران کو معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہوئے تو جیسے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں یہ سارے جماعتیں نے ان کو شکست دلوایا تھا تو صاف و شفاف الیکشنز میں بھی شکست ہوگا. ان کا یہ سازش ہے
کہ ہم تو عدم اعتماد کو ووٹ نہیں ہونے دیں گے. اسپیکر کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, چیئرمین صاحب کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, مگر ایک دو اور دن کے لیے ہم کرسی پہ چپک کے بیٹھتے ہیں. ان کا یہ سازش ہے کہ یا سلیکشنز کا رپیٹ ہو, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشنز ہو, یا ہم اتنا بحران پیدا کریں, اتنا تماشا پیدا کریں اور آمریت سامنے آئے, ملٹری رول ہو, ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو. اس لیے جمہوریت کی موجودگی میں صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہوئے عمران خان کا سیاست نہیں بچتا. وہ 100 کوششیں کرے, 100 کوششیں کرے, یہ بھٹو نہیں بن سکتا. 1000 کوششیں کرے, یہ سیاسی شہید نہیں بن سکتا. کچھ حقائق یہ ہے, حقائق یہ ہے, حقائق یہ ہے کہ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے, یہ پہلے بھی فیضیاب ہوئے, اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں, یہ ایک بار پھر فیضیاب ہو کے آنا چاہتے ہیں. مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں یہ عمران خان کو اس کرسی پہ بٹھانے کے لیے نہیں. جو بھی یہ غیر جمہوری, غیر آئینی تجویز سابق وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے, وہ عمران خان کو پھر سے لے آنے کے لیے نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ جمہوریت کو ریپ اپ کرنے کی سازش ہے. اس اسلامی وفاقی جمہوری آئین کا خاتمہ کا سازش ہے جناب اسپیکر. بچہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سلیکٹ ہوا تو کیوں سلیکٹ ہوا. سلیکٹ ہوا تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا. سلیکٹ ہوا تو صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کے لیے سلیکٹ ہوا. سلیکٹ ہوا تو اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کیا گیا کہ آج رمضان کے مہینہ ہے لیکن عام پاکستانی اپنے خاندان کو نہ سحری نہ افطار کھلا سکتے ہیں. معاشی بحران جو پیدا کیا گیا اتنا تاریخی ہے کہ ہر پاکستانی عذاب میں ہے. نہ اپنا بزرگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, نہ اپنے نوجوانوں کو سکول بھیج سکتے ہیں, نہ وہ نوجوان اپنا تعلیم حاصل کر کے روزگار لے سکتے ہیں, نہ کاشتکار, نہ کسان, نہ ہاری کو اپنا فصل کی قیمت مل رہا ہے, نہ مزدور کو, نہ محنت کش کو اپنا محنت کا صلہ مل رہا ہے. ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے. سازش تو یہ ہے, سازش عمران کا سازش ہے کہ عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارو, عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارو, عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو. آمریت آنا ہے تو آمریت آئے, مگر کپتان اپنا ضد پہ اڑا ہوا ہے, اپنا ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا. آپ پہ فرض ہے کہ آپ عدالت کا حکم مانیں. ہم یہ جدوجہد اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم نے صرف شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے. ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت راستے تھے اس وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے. اگر ہم چاہتے تھے تو ہم بھی جانتے تھے کہ کیسے کھٹکھٹانا ہے گیٹ نمبر 4 کو. اگر ہم چاہتے تھے تو اسی عدالت سے اس کو نائل کروا سکتے تھے. اگر ہم چاہتے تھے تو ان کی طرح دھرنا کھیل سکتے تھے. مگر ہمارا کوشش یہ تھا
کہ نہ صرف ہم نے اس کو ہٹانا ہے، مگر ہٹانا ہے تو ہم صرف اور صرف جمہوری آپشن استعمال کریں گے، اور ایک ہی جمہوری آپشن ہے جناب اسپیکر، یہی طریقہ ہے. This is the only legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. آج اگر ہم آپ کے خلاف اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر جب آپ احتجاج کر رہے ہو ہمارے خلاف، جب وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس کا کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو اس کو پھر کوئی دھرنا چڑھنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو کسی پاشا کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اس کو صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے عدم اعتماد ہمارے خلاف لے آنا پڑے گا. یہ جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ نہ میرا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. مگر میں اس لیے ہم اتنا پیشنیٹلی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا تقریر میں بھی کہا تھا جناب اسپیکر کہ اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا. اس آئین کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں بیٹھنے والے جو ممبران ہیں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا. اس آئین میں ہمارا کارکنوں کے، ہمارا قیادت کا، پاکستان کے شہریوں کا خون پسینہ ہے. ہم کسی کو اس آئین کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہے ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 90% شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ، یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں. اب وہ ہمیں بتائے، جب خارجہ فارن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لیے؟ دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا، اس کو زمین بیچنے کا کتنا قیمت تھا؟ اور تیسرا دفعہ، جب تیسرے دفعہ اپنا زمین بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا؟ میں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا. تو جناب اسپیکر، ہمارے طرف آئے، ضمیر جاگ جائے تو لوٹا، ان کا ہو تو الیکٹیبل، ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے، یہاں آئے تو ضمیر بک جائے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. جناب اسپیکر، یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ جو ادھر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، وہ زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بندوق کی نوک پہ زبردستی اپنے سیاسی مفاد کے خلاف ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو. جس سینٹ الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا، میں فلور آف دا ہاؤس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ہم وہ الیکشن تو جیتے، شان ووٹ سے جیتے، مگر ہمارا 20 ممبرز لاپتہ کیا گیا. ہمارا 20 ممبر سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر، لاپتہ کروانے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اسی الیکشن جو ہم کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے نا، ہم کہتے تھے سلیکٹڈ الیکشن سلیکشن، تم تو کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں
सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। हम कहते थे धांधली, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। तो आपके बकौल उन्हीं इलेक्शंस में पीटीआई को 30% वोट मिला, और ये जो जमातें इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, हमें 70% वोट उस इलेक्शन में भी मिला था। ये मुकाबला से क्यों भागते जनाब स्पीकर? आप भी अपने आप को बचाए, इस हाउस का, इस नेशनल असेंबली का इज्जत को बचाए, और मेरा बात ना मानो तो अदालत का बात मानो, वोटिंग करो। आप आइन, today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. जहाँ वोटिंग आइन के तहत होना था, आप लोगों ने आइन शिकनी करते हुए वो वोटिंग नहीं होने दिया। आज अगर वोटिंग नहीं होता है तो एक बार फिर आइन शिकनी होगा, उसके साथ साथ तौहीने अदालत होगा। हमारा कोई मसला नहीं। हम आते हुए अपना लॉन्ग मार्च करते हुए, अदम एतमाद का जिद्दोजहद करते हुए बार बार उनको कहते रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। हमने जब पीडीएम का बैठक सितंबर 2020 में हुआ, तब भी हमने अपना एक्शन प्लान में अदम एतमाद का जिक्र था। क्या उस वक्त कोई फौरन साजिश हो रहा था? क्या उस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई झगड़ा था? फिर हमें पूरा साल उसी जिद्दोजहद में रहे, सेनेट इलेक्शन के बाद भी उसी जिद्दोजहद में रहे, और जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस जनवरी पे 5 जनवरी पे लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी होता है, और इस सीसी के फैसले के नतीजे में हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च कर रहे हैं। आप हमारा पहुंचने से पहले इस्तीफा दो, हमारा पहुंचने से पहले इस हाउस को डिसॉल्व करो और हमारा मुकाबला करो, वरना हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और हम इसलिए समझते हैं कि अदम एतमाद जरूरी है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है। आप लोगों ने हमसे ना इनपुट लिया, ना आपने अपने एलाई से कंसेंसस बनाया। एक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो एक और सिलेक्शन का तैयारी था, यही फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि जो 2018 का सिलेक्शन हुआ, वो मुतनाज़ा इश्यूज को हम हल करें। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह दो पाकिस्तान बना दिया है जनाब स्पीकर। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है, पूरा पाकिस्तान को डिवाइड किया है, और वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को जोड़ के साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, और जिसको भी मैंडेट मिलेगा साफ और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में सब उसको मानेंगे। उसके दरमियान में अगर कोई रुकावट है, वो लोग हैं जो आइन शिकनी कर रहे हैं, जो तौहीने अदालत कर रहे हैं, जो एनएससी का झूठा लेटर को आपके सामने लहरा रहे हैं। अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना वजन था, तो मैं पूछता हूं कि खुद वजीर खारजा उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जहां हमारा अस्करी क़यादत मौजूद था, शिरीन मिज़ारी साहिबा मौजूद था, और इमरान खान मौजूद था, तो उस मीटिंग में वजीर खारजा मौजूद क्यों नहीं था? आज तक जब हमारा मुतालबा रहा है कि इस केबल को अदालत में पेश करो, इस मीटिंग का मिनट्स अदालत में पेश करो, वो नहीं कर सकते हैं। आज भी भाग रहे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है जनाब स्पीकर।
آپ ووٹنگ کرو, اب ووٹنگ کرو. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان چیزیں پہ تقریر کریں. اب میں نے ریکارڈ پہ لے آیا ہوں کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہو. ہم اپنا وکلا کو بھی, اگر آپ توہین عدالت کرتے رہتے ہو, ووٹنگ نہیں کرتے ہو, تو ہم ادھر بھی بیٹھے رہیں گے, وہاں بھی جنگ لڑیں گے. مگر اس ملک کے لیے, اس پارلیمان کے لیے, عوام کے لیے, ہمیں آتے ہوئے 4 سال خان صاحب نے ایک دفعہ بھی عزت سے اپنا کام نہیں کیا. اب جاتے جاتے کوئی تو سپورٹسمین سپرٹ دکھاتا. پہلے کپتان جو میچ ہارنے کے خوف کی وجہ سے وکٹس اٹھا کے پچ سے بھاگ رہا ہے. آپ اگر اس جرائم میں ملوث ہونا چاہتے ہیں, اگر اسپیکر صاحب اس جرم میں ملوث ہونا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی مرضی. We can't be a part of this. جناب